تو انہوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال ماڈل اسکول اینڈ کالج کے ای لرننگ سسٹم کی طرف سے گریڈ 10 کیمسٹری میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. آج ہمارا تیسرا لیسن ارہینیس کنسیپٹ آف ایسڈ اینڈ بیسس کے متعلق ہے. لیسن شروع کرنے سے پہلے پچھلے لیسن کا جائزہ لیتے ہیں. پچھلے لیسن میں ہم نے کنسیپٹ آف ایسڈ پڑھا، بیسس کے متعلق بات ہوئی اور امپورٹنس آف سالٹس ہم نے ڈسکس کیا. آج کے لیسن کے آبجیکٹیوز کی جانب آتے ہیں کہ ہمارے لیسن کے بعد اسٹوڈنٹس کو کیا فائدے ہوں گے. After today's lesson, student will be able to differ between acid and bases. طلبہ ایسڈ اور بیس کی کلاسیفیکیشن اور اس کو اپنی ڈیلی لائف میں کس طرح اپلائی کرنا ہے اس بارے میں وہ جان سکیں گے. ہمارا آج کا ٹاپک کنسیپٹ آف ایسڈ اینڈ بیسس کے متعلق ہے. سب سے پہلے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یعنی تاریخی پس منظر کی جانب آتے ہیں. سوانتے ارہینیس ایک سویڈش کیمسٹ تھا جس نے 1884 کو ایسڈ اور بیس کے متعلق اپنے کچھ ڈیفینیشن پیش کیے تھے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے. اکارڈنگ ٹو ارہینیس ایسڈ ہمارے پاس وہ مرکبات ہے، وہ کیمیکلز ہے جب ہم اس کو پانی میں ڈالیں اور اس کی وجہ سے ہائیڈروجن کی کنسنٹریشن میں اضافہ ہو، یعنی جب ہم ان کیمیکل کو پانی میں ڈالیں اور اس کی وجہ سے ہائیڈروجن میں اضافہ ہو، ایسے کیمیکل کو ہم ارہینیس ایسڈز کہتے ہیں. یا اس کی دوسری تعریف کچھ یوں ہے: دوز کیمیکل سبسٹانس جو کہ ایکوس سولوشن میں آئنز بناتے ہیں اور وہ آئن ہائیڈروجن آئنز کی مقدار بڑھاتی ہے. ابھی ایگزامپل کی جانب آتے ہیں. ایگزامپلز آر ہائیڈروکلورک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، ایسیٹک ایسڈ اور فاسفورک ایسڈ. ہائیڈروکلورک ایسڈ کو جب ہم پانی میں ڈالیں تو وہ ہمیں ہائیڈروجن آئن اور کلورین آئنز دیتے ہیں. اس طرح جب ہم سلفیورک ایسڈ کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں ہائیڈروجن اور سلفیٹ آئنز دیتے ہیں. اس طرح نائٹرک ایسڈ کو جب ہم پانی میں ڈالیں تو وہ ہمیں ہائیڈروجن آئن اور نائٹرک آئن دیتے ہیں. ایسیٹک ایسڈ کو جب ہم پانی میں ڈالیں تو وہ ہائیڈروجن آئن اور ایسیٹک آئن دیتے ہیں. ابھی آتے ہیں ارہینیس بیسس کی جانب کہ ارہینیس بیسس کسے کہتے ہیں. وہ کمپاؤنڈ یا وہ مرکبات جب ہم اس کو پانی میں ڈالیں اور اس کی وجہ سے ہائیڈروجن کے کنسنٹریشن یا اس کی کوانٹٹی میں اضافہ ہو، ایسے کیمیکلز کو ہم ارہینیس بیس کہتے ہیں. اس کی دوسری تعریف یا ڈیفینیشن کچھ یوں ہے: A chemical substance that ionizes in aqueous solution to give hydroxyl ion. ایسے کیمیکلز جو کہ پانی میں ہمیں ہائیڈروکسل آئن میں اضافے کا باعث بنے، ایسے کیمیکل کو ارہینیس بیسس کہتے ہیں. مثال کے طور پہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ، کیلشیم ہائیڈروکسائڈ اور میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ. سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو جب ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو ہمیں سوڈیم آئن اور ہائیڈروکسائڈ آئن یا ہائیڈروکسل آئن ملتا ہے. اس طرح پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ پانی میں ہمیں پوٹاشیم آئن اور ہائیڈروکسائڈ آئن دیتے ہیں. اس طرح کیلشیم ہائیڈروکسائڈ پانی میں کیلشیم آئن اور ہائیڈروکسائڈ آئن دیتے ہیں ہمیں. میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بھی پانی میں ہمیں میگنیشیم آئن اور ہائیڈروکسائڈ آئنز دیتے ہیں. آخر میں آتے ہیں ہوم اسائنمنٹ کی جانب. آج کے لیے آپ کا اسائنمنٹ ہے کہ نیچے دیے گئے کیمیکلز میں کون سے ارہینیس ایسڈز ہیں اور کون سے ارہینیس بیسز ہیں. کویشچن نمبر 2: ڈیفائن ارہینیس ایسڈ اینڈ بیسز. ان کویشچن کو اپنے رسپیکٹیو گروپ میں شیئر کریں.
اللہ حافظ.